دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن کے زندگی گزاروں، کہ میری موت آئے تو میں اللہ کا ولی بن کے مروں۔ اس کے لیے فارمولہ سن لو، موٹا فارمولہ بتا دو، جو ولی بن کے مرنا چاہتا ہے مجھ سے یہ فارمولہ لے لے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یہ ولی بن کے مرے گا، یہ ولی بن کے مرے گا۔ دو باتیں، دو کام انسان کو ولی بنا دیتے ہیں۔ کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایک تو مصیبت یہ کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو فوراً وہ ریکارڈ کر کے نا وہ اتنا پورشن کاٹ کے لگا دیتے ہیں کہ جی دیکھو ہے کی کہتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کرانا تو سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ عمرے پہ جا رہے ہو ہمارے لیے بھی دعا کرنا، نہیں مطلب یہ کہ اللہ تمہاری دعاؤں میں ایسا اثر رکھ دے گا، ایسا اثر کرے کہ ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، ایسا بنا دے گا اللہ، ایسا ولی بن جاؤ گے کہ یوں ہاتھ اٹھائے، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ آ چکے ہیں، ایسے لوگ آ کے گئے ہیں دنیا میں، ایسے صحابہ۔ ایک صحابی ہیں برا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برا جب ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کے ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بلال اگر کسی چیز پہ قسم کھا لے، اگر بلال کسی چیز پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ سحری فرماتے رہے، پھر آئے دیکھا سحری کر رہے ہیں تو آپ نے بلال رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ پھر سحری فرماتے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے ایک دم ہاتھ روک دیا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ دو دفعہ پہلے اس نے بلال نے کہا آپ نے نہیں روکا، جب قسم کھائی تو آپ روک گئے۔ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا سحری کا وقت ابھی بھی ختم نہیں ہوا لیکن خدا کی قسم بلال جس چیز پہ قسم کھا لے گا اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، بلال کی قسم کھانے میں وقت ختم کر دیا اللہ نے۔ ایسے لوگ دنیا میں آ چکے، لیکن وہ لوگ کو کرتے کیا ہیں؟ یہ آج کے زمانے کا ولی بننا، اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آج کے زمانے کا ولی کون ہے؟ آج کے زمانے کا ولی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بس صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور فرض ہی پڑھ لے، بے شک فرض ہی پڑھ لے مگر پڑھے ضرور۔ سنت نوافل پڑھے تو اس کا عادت یہ، اس پہ بھی پکڑ لے گا، مولوی پکڑ لے گا کہ انہوں نے کہتا ہے فرض سنتا ہوں، سنت موقدہ کے بارے میں اس نے بات کہہ دی۔ نہیں، پڑھو بھائی، سنتے بھی پڑھو، لیکن اگر سنتیں نہیں بھی پڑھی تو فرض پڑھ کے، اگر فرض پڑھ لیے تو اللہ کے ہاں سوال سے بچ جاؤ گے۔ لیکن جو فرض پڑھنا شروع کر دے گا نا، جو فرض پڑھنا شروع کر دے گا پھر وہ آہستہ آہستہ سنتیں، میرا ایک دوست جاننے والا ہے، وہ میں اس پہ محنت کر رہا تھا، اس کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لایا تھا تو 2-3 نمازیں پڑھنی شروع کر دی اس نے۔ میں نے اسے کہا عشاء کی نماز بھی پڑھا کرو، عشاء کی پڑھ لیا کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی، چاہے وہ سویا رہے۔ انہوں نے کہا میں عشاء نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے 17 رکعت کون پڑھے؟ یہ تراویح روز پڑھی، میں کیسے پڑھنی؟ میں نہیں پڑھنی۔ تو میں نے اسے کہا تم 4 فرض پڑھ لیا کرو، بس 4 فرض اور 1 وتر پڑھ لیا کرو، بس اتنا، 5 تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو یہ کر سکتا میں۔ اس نے کرنا شروع کر دیا، 4 فرض 1 وتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ وہ کئی رکعتیں پڑھتا ہے، اب وہ کئی پڑھنے لگ گیا۔ تو 4 فرض صرف ادا کر لو، 5 نمازیں فرض ادا کر لو، اور نمبر 2 ایک کام اللہ کا حق، اور نمبر 2 اللہ نے جس کام سے منع کیا اس سے منع ہو، بس نافرمانی چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، جس کام سے منع کیا ہے میں منع ہو جاؤں۔ پھر تماشا دیکھو بنتا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا کام کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتے، نیکی کرنے سے اللہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا نافرمانی کو چھوڑنے سے ہوتے ہیں۔ سارے قرآن میں بھرا پڑا، قرآن جگہ جگہ لکھا ہے من یتق اللہ، من یتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضور نے فرمایا میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخرت کے سارے کام بن جائیں گے۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ خود دکھائیں گے، خود دکھائیں گے۔ کسی سے پوچھ نا کہ کسی سے دعا نہیں کرانی پڑے گی، اللہ کہتے ہیں میں خود بتاؤں گا، تمہیں کسی سے کہنا نہیں پڑے گا میرے لیے دعا کریں، اللہ کہتے ہیں میں خود براہ راست بتاؤں گا تم نے کرنا کیا ہے، جب مشکل پڑے گی اس کا راستہ میں بتاؤں گا۔ اور اگلا تیرا پرابلم ہے روزی کا، اور تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں سے روزی آنی شروع ہو جائے گی۔